فسانہ آزاد کے اہم کردار۔ فسانہ آزاد میں جو سب سے پہلے کردار میں بیان کرنے جا رہی ہوں ان کے بارے میں وہ ہے آزاد۔ آزاد اگر کسی نے لکھنوی تہذیب و معاشرت کی تصویریں دیکھنی ہوں تو اسے فسانہ آزاد کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آزاد میں وہ تمام عادتیں پائی جاتی ہیں جو لکھنؤ کے بگڑے ہوئے رئیسوں اور نوابوں میں پائی جاتی تھیں۔ حسن آرا کو دیکھتے ہی آزاد اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حسن آرا آزاد سے اس شرط پر شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ پہلے وہ جنگ بلقان میں شریک ہو اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ آزاد چہرے مہرے اور قد کاٹ سے ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کا تعلق کشمیری گھرانے سے ہے۔ اس کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں، سر پر ترکی ٹوپی رکھتا ہے اور پاؤں میں لکھنوی جوتی پہنتا ہے۔ پاجامہ اور شیروانی یا لکھنوی انگرکھا بھی تہذیب تن کرتا ہے۔ آزاد ایک آزاد منشن اور آوارہ مزاج نوجوان ہے۔ وہ گفتگو کا ماہر ہے اور ہر کسی کو اپنی چرب زبانی سے متاثر کر لیتا ہے۔ اس کے کردار میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ وہ پسماندہ ذہن کا مالک ہرگز دکھائی نہیں دیتا۔ وہ توہم پرست اور ضعیف الاعتقاد بھی نہیں۔ تعویذ گنڈے سے دور رہتا ہے۔ تعلیم نسواں کے حق میں ہے۔ اسے 4-5 زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ مسلمان بھائیوں کا دکھ درد محسوس کرتے ہوئے ترکی چلا جاتا ہے اور جب وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کے کردار میں بڑی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ دوسرا اہم کردار خوجی، ایک شاہکار کردار۔ سرشار کا خوجی ایک زندہ جاوید کردار ہے۔ خوجی فسانہ آزاد کا ایک دلچسپ کردار ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خوجی اتنا توانا کردار ہے کہ وہ فسانہ آزاد کا ہیرو دکھائی دیتا ہے۔ کہانی اس کی باتوں اور حرکتوں سے دلچسپ ہوتی جاتی ہے۔ اگر فسانہ آزاد سے خوبی کے کردار کو منہا کر دیا جائے تو فسانہ آزاد کا قصہ خشک اور ثقیل رہ جائے۔ یہ قصہ خوجی ایک عجیب کردار ہے۔ اس کی عادات اور اس کے خصائل سب سے جدا ہیں۔ وہ چھوٹے قد کا مالک ہے، گردن بھی چھوٹی ہے اور ماتھا بھی تنگ ہے۔ اس کی ہیئت قضائی پر ہنسی آتی ہے۔ تمام چہرہ صاف ہے اور داڑھی بڑی لمبی ہے۔ اس میں احساس برتری اور اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ہر بات کہہ جاتا ہے، کسی سے ڈرتا ہے نہ دبتا ہے، اکڑ کر بات کرتا ہے، اس لیے مار بھی کھاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ ہر خوبصورت اور حسین عورت اس سے ہی چاہتی ہے، اسی وجہ سے اس کی خوب مرمت ہوتی ہے۔ سرائے کی بھٹیارن براز زعفران اور اس کی پٹائی کرتی ہیں۔ وہ آزاد کا دوست ہے، وہ سچا، سادہ لوح اور مخلص ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا اپنی کتاب اردو ادب میں طنز و مزاح میں خوجی کے بارے میں اس کی خوبی کے بارے میں کچھ یوں رقم دراز ہیں کہ یہ مزاحیہ کردار اور اس کا مسخرہ پن فسانہ آزاد میں توازن پیدا کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ وہ یوں کہ جب نقطہ نظر انداز کے حیرت انگیز کارناموں، اس کی جوانمردی، علم و فضل کی فراوانی اور اس کی بلند پایہ عشقیہ وارداتوں کا حال پڑ چکتا ہے تو مواخوجی اسٹیج پر آ جاتا ہے اور ان کارناموں کی پیروڈی شروع کر دیتا ہے۔ کرولی کو ہوا میں لہراتا ہے، اپنی جوانمردی کے قصے بیان کرتا ہے اور عشق میں مبتلا ہو کر پٹ جاتا ہے اور لوگ مارے ہنسی کے بے حال ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اس کارروائی سے سرشار کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور وہ پلاٹ کی سنجیدگی کو بڑی حد تک اس مسخرہ نما کردار سے انحطاط پذیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ خوجی خود فریبی کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ اتنے حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں لیکن وہ کسی واقعے سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ وہ اپنے تجربے سے عقل کے ناخن نہیں لیتا۔ وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ وہ ایک مسخرہ ہے۔ وہ بڑا کامیاب کردار ہے۔ خوجی لکھنوی تہذیب کا نمائندہ ہے۔ وہ ایک اخلاق باختہ معاشرے کی علامت ہے۔ اس ایک کردار کے ذریعے ہم پورے لکھنؤ کی معاشرت اور تہذیب میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں وہ تمام برائیاں اور عیوب پائے جاتے ہیں جو اس زمانے کے لوگوں میں موجود تھے۔ خوجی کی آڑ میں سرشار نے پورے لکھنؤ کی انحطاط پذیر معاشرت کا مذاق اڑایا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اہم کردار حسن آرا، جو کہ فسانہ آزاد کی ہیروئن ہے۔ حسن آرا فسانہ آزاد کی ہیروئن ہے۔ یہ آزاد کی طرح توہم پرست اور ضعیف الاعتقاد نہیں۔ یہ فال نکلوانے پر یقین نہیں رکھتی اور نہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے مضطرب ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات پاک پر توکل کرتی ہے۔ عشق و محبت اس کے نزدیک ایک لطیف جذبہ ہے۔
حسن آرا سادہ مزاج ہے۔ یہ قدیم تہذیب کی پروردہ ہونے کے باوجود علم اور عمل کی قوت کو تسلیم کرتی ہے۔ اس نے محبت بھی کی تو ایک شخص سے، تو کیا لڑکی سے محبت کرنی تھی۔ شہر آرا کا کردار۔ یہ حسن آرا کی چھوٹی بہن ہے۔ یہ حسین و جمیل خاتون ہے۔ یہ اپنی بہن کے برعکس فال نکلواتی ہے، خوابوں اور ان کی تعبیروں پر یقین رکھتی ہے۔ یہ بڑی شریر اور شوق ہے۔ یہ ہمایوں فر سے محبت کرتی ہے اور اسی کا نام سنتے ہی ہندوستان کی روایتی عورت کی طرح شرما بھی جاتی ہے۔ ہمایوں فر۔ ہمایوں فر لکھنؤ کے بگڑے ہوئے رئیسوں اور نوابوں کا نمائندہ ہے۔ یہ وجیہ نوجوان ہے۔ حسن آرا کی چھوٹی بہن اس پر جی جان سے فریفتہ ہو جاتی ہے۔ ہمایوں فر بھی سپر آرا کی زلف گرا گیر کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ہمایوں فر شعبدہ باز ہے۔ وہ مختلف کرتب دکھا کر لوگوں کی، بہو بیٹیوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مکان کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہادری کا ایک ایسا مظاہرہ کیا کہ آگ کے بلند ہوتے شعلوں میں کود کر ایک بچے کی جان بچا لی۔ سپر آرا نے اس کی جواں مردی اور بہادری کا یہ مظاہرہ دیکھا تو اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ یہ سرشار کے قلم کا اعجاز ہے کہ اس نے بگڑے ہوئے نوابوں میں جواں مردی اور بہادری کی ایک آدھ چنگاری تلاش کر کے انہیں عشق محبت کرنے کا حقدار بنا دیا ہے۔ ایک معجزہ اس وقت رونما ہوتا ہے جب ہمایوں فر کو قتل کرنے کے بعد قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ سرشار نے ہمایوں فر کے زندہ کرنے کے لیے یہ جواز ڈھونڈا کہ مقتول ہمایوں فر کا ہم شکل تھا۔ یہاں قاری کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اللہ رکھی۔ فسانہ آزاد کے نسوانی کرداروں میں اللہ رکھی بھٹیارن المعروف ثریا بیگم عرف جوگن ایک ایسا کردار ہے جو آزاد کے عشق میں گرفتار ہے۔ وہ جب جوگن بن جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی عشق میں مبتلا ہے۔ جو ہی اسے غیبی خزانہ ملتا ہے وہ ثریا بیگم کے روپ میں سامنے آ جاتی ہے۔ وہ عزم و استقلال کی پیکر دکھائی دیتی ہے اور اس کے باوجود وہ ایک لمحے کے لیے بھی آزاد کی یاد سے غافل نہیں ہوتی۔ فسانہ آزاد ایک فنی اور فکری جائزہ۔